بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آرمی چیف نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ آرمی چیف اور عمران خان ایک پیج پر، سب پھڑے جان گے۔ صدر اور چیئرمین کے جج غائب ہو گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا کل سائفر کیس کی ضمانت کے لیے کل جو وکلاء تھے وہ خصوصی عدالت میں پیش ہوئے، اور بدقسمتی کے ساتھ جو خصوصی عدالت کے جج صاحب ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے بھی وہی عمل دہرایا جو اس سے قبل پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو عمل کیا تھا، بالکل ویسا ہی طریقہ انہوں نے بھی اپنایا۔ جب چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد عامر فاروق صاحب کی عدالت میں خان صاحب کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تو انہوں نے پہلے ہی دن یہ عذر رکھا کہ میری طبیعت ناساز ہے، حالانکہ سب پوری دنیا کو پتہ تھا ان کی طبیعت ٹھیک تھی، نیت خراب تھی۔ تو ویسا ہی طریقہ اب اپنایا گیا جو خصوصی عدالت کے جج صاحب ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے بھی کل ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے شدید الفاظ میں عرض کرنی ہے، بحث کرنی ہے کہ ہمارے جو موکل ہیں عمران خان صاحب ان کو ضمانت پر رہائی دی جائے۔ تو انہوں نے بھی ویسا ہی طریقہ اپنایا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اپنایا تھا۔ انہوں نے بیماری اپنی کی درخواست رکھی کہ میری زوجہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں 8 ستمبر تک چھٹی پر جا رہا ہوں۔ اپنی درخواست رکھی ٹیبل پہ اور 8 ستمبر تک وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اب جو ان کی جگہ جج صاحب آئے، ان سے جب بحث کی وکلاء کی ٹیم جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے، انہوں نے کہا کہ 24 عدالتوں کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ہیں، میرے انڈر ہیں، تو اب اس کے تو میرے انڈر میں نہیں، میں کس طرح اس کی جو ہے وہ شنوائی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے تاریخ دی 7 ستمبر کی، حالانکہ بڑا اصرار کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ آپ جمعرات کو سماعت رکھ لیں، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی، 7 ستمبر کی تاریخ دی اور اپنی جان چھڑا لی۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف دیکھیں جج ہمایوں دلاور کی پھرتیاں، تیزیاں، دوسری طرف نظر دوڑائیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے بار بار اصرار کیا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے وکلاء کی ٹیم کی جانب سے کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں، لیکن بار بار اسی ہمایوں دلاور کے پاس کیس دوبارہ سماعت کے لیے رکھنا، اس سے بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہوتی رہی، اب خصوصی عدالت کے چیف جسٹس چھٹی پہ چلے گئے، تو اس سے جو رہتی سہتی پاکستان کی عدلیہ کی عزت تھی وہ بھی پوری دنیا کے سامنے مجروح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب یہ تو چیئرمین صاحب کی بات ہوگی، اب صدر جو تحریک انصاف کے ہیں پرویز الہی صاحب، ایک دلیر جج نے دلیرانہ فیصلہ سنایا پرویز الہی صاحب کی رہائی کا، اور ساتھ ہی آئی جی اور پولیس انتظامیہ کو یہ آرڈر جاری کیا
کہ آپ نے ان کو اسلام آباد ان کے گھر تک محفوظ طریقے سے پہنچانا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے سول کپڑوں میں ملبوس ایک گروہ وہ ان کو اٹھا کر دھکے دیتا ہوا لے گیا، اور پولیس پنجاب پولیس جو ہے بما بشمول ڈی آئی جی دیکھتے رہ گئے۔ کل ان جج صاحب جو امجد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی وغیرہ وغیرہ سب کو طلب کر رکھا تھا، لیکن دیکھیں یہاں اعلیٰ عدلیہ کی عزت کہ ان کے طلب کرنے کے باوجود آئی جی اسلام آباد پیش نہ ہوئے، پھر ان کو نوٹس توہین عدالت کا جاری کرنا پڑا امجد رفیق صاحب کو۔ پھر انہوں سیشن جج اٹک جو ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا کہ ان کی نگرانی میں بیلف جائے گا، اور پرویز الہی صاحب کو آج کے دن عدالت عالیہ ہائی کورٹ لاہور میں جج صاحب کے سامنے ان کے روبرو پیش کرے گا۔ لیکن ہوا کیا ناظرین کرام، جج امجد رفیق صاحب کو ان کو پنڈی ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی فیصلہ اس طرح کا کرتا ہے، ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی آئی جی کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے حکم کی جو ہے حکم عدولی نہ کی جائے، ہمارے حکم کی تعمیل کی جائے، ہماری عزت بحال ہو، تو ایسے جب فیصلے کرتے ہیں جج تو ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کی۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے ہفتہ کے روز کراچی کی تاجر تنظیموں سے گفتگو کی، ملاقات کی، جو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے متعلق اب خبریں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ندیم ملک صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے باقاعدہ تاجر تنظیموں سے گفتگو کرتے ہوئے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ جو ایرانی تیل سمگل ہو کر کراچی میں آتا ہے اور بکتا ہے، میں نے کور کمانڈر کراچی کو حکم دے دیا آپ اجلاس طلب کریں، اور یہ سمگلنگ جو ہے یہ 0% تک ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ان میں عناصر ایسے موجود ہیں، انہوں نے کہا تمام تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تینوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کو اپنے مفادات زیادہ پسند ہیں ملک پاکستان کے مفادات سے، لیکن اب ہم ثبوتوں کے ساتھ تمام پہ ہاتھ ڈالیں گے، یعنی سب پھڑے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف صاحب کرپشن کے معاملے میں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تاجر جو ہیں زبیر موتی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری پہلے جنرل باجوہ صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ تیاری کر کے آئے تھے، ہوم ورک مکمل کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب پہ ہاتھ ڈالیں گے، سب پھڑے جائیں گے ہم ثبوتوں کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہی بات تو بار بار سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتا رہا کہ یہ کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ملک آگے بڑھے گا، لیکن اس وقت بقول عمران خان صاحب کے کہ جو سابق آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان کو کرپشن سے نفرت نہیں تھی۔ تو ناظرین اکرام، اب آرمی چیف صاحب نے طبلِ جنگ بجا دی ہے، سب پھڑے جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ہوں، نون کے ہوں، پھڑے بھی جانے چاہیے ناظرین کرام۔ اسی سے ملک پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، جب ملک پاکستان سے کرپشن ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔